امام ذہبی میزان الاعتدال میں یہ حدیث لے کے آئے. توجہ میری طرف، بڑی خاص بات. امام طبرانی المعجم الاوسط میں یہ حدیث لے کے آئے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک حوالہ اگر ہو تو میرا گریبان پکڑ لیں. حضرت جابر روایت کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ سامنے آپ کا ممبر پہ کھڑے ہوئے. یہ آقا کو ضرورت کیوں پڑی؟ ہائے ہائے، 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر، آقا ممبر پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف. ایھا الناس من ابغض اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاً. لوگوں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا نے کہا جس نے میرے علی سے بغض رکھا، جس نے میری فاطمہ سے بغض رکھا، جس نے میرے حسنین سے بغض رکھا، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، حشر کے روز یہودی اٹھایا جائے گا. یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں، کو قصے نہیں سنا رہا یا کاموں کی لکھی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا. آقا کہہ رہے جو اہل بیت کا دشمن ہے حشر کے روز یہودی اٹھایا جائے گا. حدیث ختم نہیں ہوئی. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے پوچھا آقا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، نمازوں کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں نا. کہتے ہیں ہم نے کہا آقا اگر کوئی نمازی ہو، روزہ دار ہو، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، حج اور عمرے کرتا، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہو، آپ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہو، لیکن علی سے محبت نہ کرتا ہو، وہ بھی یہودی اٹھایا جائے گا. آقا کا جواب سنو، کوئی تشریح نہیں. آقا فرماتے ہیں نام وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. لوگوں کسی کی نمازیں دیکھ کے، کسی کے روزے دیکھ کے، کسی کی روکھی توحید کی کھپ دیکھ کے، شرک کا ڈڈورا دیکھ کے، باز دیکھ کے، نصیحت دیکھ کے، تبلیغیں دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا. ارے مومن فقط وہ ہوگا جس کے قلب میں، فؤاد میں، سینے میں، دل میں علی کی محبت ہوگی، میرے آل کی تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، مودت ہوگی. اگر کسی کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، نمازیں پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، حج اور عمرے کرتا پھرے، حشر کے روز یہودی کا یہودی اٹھایا جائے گا. اب ڈال لو اس کو شیعت کے کھاتے میں، اب ڈال لو اس کو شیعت کے کھاتے میں اور بن جاؤ یہودی. اہل سنت کے چوٹی کے امام ابن حجر مکی، ان کی سوائے کے محرکہ جا کے اٹھاؤ، بھی لے آؤ، کھول کے دکھاتا ہوں. حشر کے روز نمازیں لے کے جاؤ گے، روزے لے کے جاؤ گے، حج لے کے جاؤ گے، عمرے لے کے جاؤ گے. ارے جنت کی طرف آگے باگے جاؤ گے، جنت کا رضوان روک لے گا، کہے گا نماز لے کے آیا ہے، روزے لے کے آیا ہے، حج اور عمرے لے کے آیا ہے، بتا علی کے دستخط والی چٹ بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے. تو جیسے کوئی پروگرام ہو تو آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہوتا، بعض جگہ پہ وہ دکھا کے جاتے ہیں، بڑی سختی ہوتی ہے. جنت میں فقط وہ جائے گا کون؟ آقا فقط نمازی، فقط روزے دار. فرمایا جنت میں فقط وہ جائے گا جس کو مولا چٹ دیں گے. نہیں سمجھے؟ تو یہ شیعت ہے پھر. جی ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے چلا جائے بڑی قسمت ہے اس کی. آقا فرمانے، آقا کی حدیث سنو، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے. فلو ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض اہل بیت محمد دخل النار. رواه حاکم. میرے آقا کہتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتنی اعلیٰ جگہ. اور میرے آقا کہہ رہے کھڑے ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے. قبلہ شاہ صاحب، اور نماز نہیں پڑھ رہا، روزے سے ہے. دیکھو عظمت بندے کی. مقام ابراہیم، حالت روزہ اور حالت نماز. آقا فرما رہے ہیں وہیں مر گیا، مقام ابراہیم پہ مر گیا، نماز پڑھتے مر گیا، روزے سے مر گیا. آقا فرما رہے ہیں، میں شرح نہیں کر رہا، حدیث کا متن اور ترجمہ. آقا فرما رہے ہیں جب مرنے لگا تو اس کے دل میں علی کے لیے بغض تھا.
علی کے لیے، ادھر مرا، ادھر اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ ارے علی کا جو دشمن ہے اس کی نماز، اس کا روزہ اور مقام ابراہیم جیسی اعلیٰ جگہ بھی اس کو جنت میں لے کے جا نہ سکی۔